أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیا نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حمد اور صلات کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف عمیم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید پارہ نمبر 21 سورۃ لقمان آیت نمبر 34 تلاوت کی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے علوم مصطفیٰ علم غیب رسول۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے یہ آیہ کریمہ یہ منکرین جو علم غیب کے منکر ہیں وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اور اس آیت کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کہ قرآن پاک کی اس آیت میں یہ ثابت ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس آیہ کریمہ کو وہ پیش کرتے ہیں جبکہ آیہ کریمہ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں علم مصطفیٰ کی نفی ہو۔ وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، منکرین کا ہر چھوٹا بڑا بے سمجھے سوجے اس آیت کو زبان پر لاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 چیزوں کا علم نہیں۔ حالانکہ اس آیہ کریمہ کو سماعت کیجئے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہی بارش نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے شکموں میں کیا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ بہت جاننے والا ہے اور بتانے والا ہے۔ یہ آپ نے
آیا کریمہ سماعت کی، لیکن ذرا اہل اسلام غور کیجئے، آیا کریمہ میں 5 چیزوں کا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، اس ذات کو کسی نے عطا نہیں کیا۔ ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نہیں ہے۔ کہیں نہیں ہے قرآن پاک کی اس آیت میں کہ میں نے اس 5 چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں عطا کیا، کہیں نہیں ہے۔ اس آیت کی آڑ میں علم مصطفیٰ کی نفی کرنا گمراہی، خود بھی گمراہی، میں اور دوسرے کو بھی گمراہی کے اندر ڈالنا، کیونکہ آیت کریمہ میں علم رسول کی نفی نہیں، اور نہ ہی کہیں ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے ان چیزوں کا علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ آئیے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا فرماتے گئے؟ مفسرین فرماتے گئے، حضرت علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ساوی میں جلد 3 صفحہ 215 پر اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر فرماتے ہوئے علامہ ساوی فرماتے ہیں، یعنی ان باتوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا وہ ذاتی علم ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، لیکن کسی بندے کا اللہ تعالیٰ کے بتانے پر جاننا کوئی معنی نہیں، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اس دوسری قرآن پاک کی آیت میں علم غیب عطائی کا ذکر ہے، اور پہلی آیت کریمہ میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی اس آیت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم نہیں دیا، بلکہ اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ متعدد پچھلے جمعوں میں آپ نے یہ آیت سنی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی یہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے، کیونکہ اس نبی کو میں نے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب جس بات کا آپ کو علم نہیں تھا ہم نے وہ آپ کو بتا دی، کیونکہ آپ کے اوپر تو آپ کے رب کا بڑا ہی فضل ہے۔ تو یہ عطائی جو آیاتیں جس میں عطائی ذکر ہے، اللہ نے فرمایا میں نے عطا کیا، میں نے اپنے محبوب کو دیا، اور کیا دیا؟ علم غیب دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں ہے وما کان اللہ یطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اے ہم لوگوں اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، اللہ نے اپنے غیب کے علم پر اپنے رسولوں کو چنا ہوا ہے۔ غیب کا علم ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ غیب کے خزانے اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے رکھے ہیں، اپنے نبیوں کے لیے رکھے ہیں۔ تو بس علامہ ساوی فرماتے ہیں الحق انہ لم یخرج نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حتی اطلاعہ علی تلک الحمس ولکنہ امر بکتمہا۔ فرماتے علامہ صحابی کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے کہ یہاں تک کہ اللہ نے ان کو ان 5 علوم پر مطلع فرما دیا۔ یعنی اس کا ملا کہتا ہے کہ ان 5 چیزوں کی نفی کرتا، کہتا کہ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو علامہ صاحبی فرماتے اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے ایک تو دلیل پیش کی، دوسری آیت کی جس میں اللہ نے علم مصطفیٰ کا ذکر فرمایا، اور فرمایا میں نے اپنے رسولوں کو علم غیب دیا ہے، اور ساتھ علامہ صاحبی فرماتے ہیں حق یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ان 5 چیزوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ متعدد جتنے مفسرین ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے، تمام نے اس آیت کا ترجمہ اور اس کی شرح تفسیر یہی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور اپنے پسندیدہ رسولوں کو ان چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ جو 5 چیزیں اس کا علم عطا فرمایا، وَلَٰكِنَّهُ أُمِرَ بِكَتْمِهَا، لیکن پوشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا، ان کو پوشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو راز کی ہیں، وہ ہر ایک کے سامنے نہیں کھولی جاتی، محبوب اور محب کی راز کی باتیں ہوتی ہے، ان کو چھپانے کا حکم فرمایا، ان کو چھپانے کا حکم فرمایا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے 2 علم عطا فرمائے، ایک میں نے لوگوں تک بیان کر دیے، اور اگر دوسرا علم بیان کروں تو میری شاہ راہ کاٹ دی جائے، میری شاہ راہ کاٹ دی جائے، دوسرا علم آپ نے بیان ہی نہیں فرمایا۔ اسی طرح جو راز کی باتیں ہوتی ہے محبوب اور محب میں، وہ تو چھپانے کی ہوتی ہے، اس لیے راز کی باتوں کو چھپانے میں آپ مامور تھے، ورنہ آپ نے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے ایسے ایسے رموز اور حقائق بیان کیے کہ خدا کی عزت کی قسم قیامت کے بعد تک کا ذکر، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا اور میں نے بیان کیا، حضور نے بیان کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کی جو ہے وہ تفسیر فرماتے ہوئے تفسیر البیان میں فرماتے ہیں کہ جو انبیاء اور اولیاء کو غیب کی خبریں ہوتی ہے، جو انہوں نے بیان کی ہیں، جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، فرماتے ہیں وہ اللہ کی تعلیم سے ہے، اللہ کی تعلیم سے ہے، یا تو وحی سے ہے، یا الہام سے ہے، یا کشف سے ہے۔ اور بعد اولیاء نے تو بارش کے آنے اور ماں کے پیٹ کے اندر لڑکی اور لڑکے کے متعلق تک بیان کر دیا، جیسا انہیں نے کہا تھا ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ اور اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے وقت کے غوث سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الابریز صفحہ 318 پر اس کی شرح فرماتے ہیں اس آیت کی۔ وہ فرماتے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لا یخفی علیہ شیء من الحمس المذکورۃ فی الآیات الشریفۃ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان 5 باتوں میں سے ایک بات بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ اللہ نے ان 5 علوم کو آپ کو بتا دیا تھا۔ فرماتے ہیں ایک شے بھی لا یخفا، کوئی بھی پوشیدہ نہیں تھا، شیء من الحم سے، یہ 5 علم اللہ نے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اور کون کہاں مرے گا، اور کون کہاں سے کمائے گا، اور یہ قیامت کب ہوگی، یہ سارے جو 5 علوم ہے جو ملا پیش کرتا ہے حضور کے علم کی نفی میں، تو جناب غوث جو ہے سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الابریز میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے لا یخفا ایک بھی چیز پوشیدہ نہیں تھی، شیء من الحم سے، یہ 5 علوم، حمس المذکورہ، یہ 5 علوم جو مذکور ہے فی الآیات الشریفہ، قرآن کی اس آیت کے اندر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے۔ وَكَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِ وَالْأَكْتَابُ السَّبْعَةُ مِنْ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ يَعْلَمُونَهَا وَهُمْ دُونَ الْغَوْثِ وَكَيْفَ بِالْغَوْثِ وَكَيْفَ بِالسَّيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ۔ فرمایا یہ جو 5 امور ہے جس کا ذکر آیا کریمہ کے اندر ہے، فرمایا یہ کیسے آپ سے مخفی ہو سکتے تھے، کیسے پوشیدہ ہو سکتے تھے، حالانکہ آپ کی امت کے جو 7 اقطاب ہیں، آپ کی امت کے جو 7 قطب ہیں، وہ بھی ان علوم کو جانتے ہیں۔ جو غوث سے مرتبے میں کم ہے، جو غوث سے مرتبے میں کم ہیں، قطب ہیں، وہ بھی ان علوم کو جانتے ہیں۔ اور پھر غوث کا کیا کہنا، اور پھر غوث کا پوچھتا ہے تو سید الاولین والآخرین یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے متعلق کیا کہنا کہ جن کی وجہ سے، جن کے واسطے سے، جن کی وجہ اور واسطے اور وسیلے ذریعے سے
ہر چیز مرز وجود میں آئی ہے، جن کی وجہ سے ہر شے مرز وجود میں آئی ہے، ان کا کیا کہنا؟ یہ بات تو ان کی امت کے اقطاب کو بھی ہے، ان کی امت کے اقطاب بھی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، کون کل کہاں مرے گا اور کون کہاں سے کمائے گا۔ یہ 5 علوم جو ہے جو آیت کے اندر موجود ہیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ لقمان میں فرمایا یہ علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اقطاب کو بھی ہے، اولیاء اللہ کو بھی ہے، غوث کا درجہ بڑا ہے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا ہی کہنے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ 5 علوم وقت کے اقطاب کو بھی ہیں، اغواص کو بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے یہ علوم عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات ہی وراء الورا ہے۔ اور پھر اسی کی شرح فرماتے ہوئے سید امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 58 پر فرماتے ہیں، وَأُوتِيَ عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الرُّوحِ وَالْحَمْسِ الَّتِي فِي آیَتِ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یہ جو مذکور ہے 5 علوم، تو فرماتے ہیں ان 5 علوم کے علاوہ بھی 5 علوم بھی، تو ان کے علاوہ بھی کل شیئن تمام علوم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیے گئے، حتیٰ کہ حتی روح والحم سے روح کا بھی علم دیا گیا ہے، روح کی حقیقت کا بھی علم دیا گیا ہے، اور والحم سلتی جو آیت کے اندر 5 علوم ہیں، ان 5 علوم کا بھی علم آپ کو عطا کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ اب آیت کا ایک ایک جو جز ہے اس کے اوپر بات سنتے جائیے۔ آیت کریمہ میں پہلا جو جز ہے وہ یہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ اب یعنی تھوڑا آسانی کے ساتھ سمجھاؤں، اس آیت کا ترجمہ یہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ذاتی علم ہے، کسی نے عطا نہیں کیا، لیکن ان 5 الفاظ کے اندر ان اللہ بے شک عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے آیت کے اندر کہ اللہ نے فرمایا میں نے نبی کو نہیں دیا ہے، آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہو میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ اور ساتھی کی نفی ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو نہیں ہے، پر اگر اللہ بتا دے تو پھر اللہ بتا دے تو کوئی قید نہیں، نہ ہی قرآن کی آیت کے اندر ہے کہ اللہ فرمایا ہو کہ میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو، تو آیت میں کہیں نہیں کہ میں نے یہ علم کسی کو دیا نہیں ہے۔ اس آیت پر ہمارا ایمان ہے، اور یہاں سے علم غیب ذاتی کی جو ہے وہ نفی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی یا رسول اللہ کے علاوہ باقی انبیاء ذاتی طور پر یا کوئی روح کائنات پر کوئی انسان ذاتی طور پر اللہ کی تعلیم کے علاوہ کوئی کچھ جانتا، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جو قرآن پاک کی آیات موجود ہے کہ ہم نے دیا، میں نے دیا، علم غیب میں نے دیا ہے، جس سے عطائی مراد ہے وہ اس آیت کے ساتھ نہیں ٹکرائی رہی۔ کیوں کہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے اس کا علم کسی کو نہیں عطا فرمایا، بلکہ آپ نے متعدد مرتبہ بخاری اور مسلم اور دوسری جو ہے کتب حدیث جو ہیں اس میں یہ بات سماعت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک کے حالات، جنت دوزخ میزان حوض، یہ تفصیل آپ نے جو سنی ہے پچھلے جمعہ مبارک میں، تو یہ بیان کی، قیامت کی نشانیاں بیان کی، اور یہاں تک بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، محرم کا مہینہ ہوگا، جمعہ مبارک کا دن ہوگا، اور جمعے کی آخری سات ہوگی، جب قرب قیامت کی علامات بھی بیان کی اور نشانیاں تمام بیان کی، اور پھر قیامت کے بعد کے حالات و واقعات بیان کیے، اور قیامت کے آنے کا
کہ قیامت آئے گی تو یہ چیزیں رونما ہوگی، اور وہ چھوٹی اور بڑی تمام نشانیوں کا ذکر فرما کر آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ محرم کے مہینے میں 10 محرم کو جمعے کے دن آخری سات میں قیامت برپا ہوگی۔ صرف ثانی نہیں بتایا، صرف سن ہی نہیں بتایا، باقی کیا چھوڑا ہے، باقی کیا چھوڑا ہے؟ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ قیامت کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اور جتنا بیان کرنے کا حکم دیا تھا اتنا بیان کر دیا ہے۔ سن اس لیے چھوڑ دیا ہے، اس میں بے شمار راز اور حقائق تھے، بے شمار حکمتیں تھی۔ اگر رسول اللہ بتا دیتے کہ سن فلاں ہوگا تو بندے کو تو کھلی چھٹی مل جانی تھی۔ ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ تم پر قیامت اچانک آئے گی۔ اگر حضور فرماتے فلاں سن میں آئے گی تو اچانک آنا نہ ہوتا تو قرآن پاک کی نفی ہو جاتی، اور بھی بے شمار راز اور رموز اور حقائق تھے۔ اس لیے سن کا علم تھا کہ کب آئے گی، کس سن کو آئے گی، لیکن جو ہستی ماہ بیان کر سکتی ہے، جو ہستی دن بیان کر سکتی ہے، جو ہستی جو ہے وہ محرم کا مہینہ 10 محرم بروز جمعہ آخری 7 بتا سکتی ہے، اور اس ہستی کو یہ بھی علم ہے کہ سن میں وہ آئے گی، پر اللہ کی طرف سے بتانے کا حکم نہیں تھا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کو پیش کرنے والے کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، اب بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی اور متعدد اور جو کتب حدیث ہے ان میں یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اور حضور نے بتایا، اور اس حدیث کے اندر موجود ہے، حضور نے بتایا فلاں مہینے فلاں دن فلاں۔ تو اگر پھر اس آیت کو پیش کرو گے، حدیث کا جواب کیا ہے؟ اگر حدیث کا انکار کرتے ہو تو پھر کافر، اور اگر قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہو تو پھر کافر، دونوں طرف سے بچ نہیں سکتے۔ تو ماننا پڑے گا کہ جس آیت کریمہ میں مطلقاً فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے، اس سے مراد ذاتی علم ہے، اس سے مراد ذاتی علم ہے، رسول اللہ نے کو عطا کیا گیا۔ اور اگر پھر تو انکار کرے کہ نہیں کیا گیا تھا، تو اس بات کا انکار کرے تو گویا تو قرآن پاک کی متعدد آیات کا انکار کیا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو علم دیا ہے، میں نے اپنے نبی کو علم دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرب قیامت کے بعد تک، اور قیامت کے جو ہے تمام حقائق اور تمام نشانیوں کے متعلق اور قیامت کے آنے کے متعلق علم عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو عطائی علم غیب کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب آئیے آگے جو ہے وہ آیت کا جز، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ذات ہے جو بارش نازل کرتی، اسی کے علم میں ہے کہ بارش کب، کہاں، کتنی، کس وقت وہ نازل کرے۔ اب ملا یہ پیش کرتا ہے کہ جی اللہ کو پتہ ہے کہ بارش کب نازل کرنی، کس وقت، کس جگہ پر، کتنی، نبی کو نہیں، نبی کو علم نہیں، اس کا وہ انکار کر۔ حالانکہ آیت کے جز کے اندر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس کے اندر کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ علم کسی کو دیا، نہیں، صرف اتنا ہی ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ وہ اتارتا ہے، وہ نازل کرتا ہے، وہ مینہ برساتا ہے، اور بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ مینہ برساتا ہے۔ رہی بات اس کے علم کی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو یا اپنے اور محبوبین بندوں کو یا محبوبین پسندیدہ رسولوں اور نبیوں کو اس کا علم دیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فقط اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، فرمایا تھا کہ اس سال کے بعد جو سال آئے گا، اس سال کے بعد، فرمایا اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں خوب بارش برسے گی۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کو بارش برسانے کا علم بتا دیا گیا، اس لیے وہ اپنی قوم کو انہوں نے کہا
فرمایا اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسے گی اور اس سال جو انگور کا رس خوب نچوڑیں گے. یعنی بارش برسنے کا علم اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا تو انہوں نے قوم کو آگے سے بیان کیا تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اتنی زبردست بارش نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ پکا گھر اور کوئی خیمہ اس سے محفوظ نہیں رہے گا. یعنی قرب قیامت میں اتنی بارش ہوگی شدت کے ساتھ، نہ کوئی پکا مکان نہ کوئی خیمہ، کوئی محفوظ نہیں رہے گا. یہ حدیث مسند امام احمد کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج و ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے، میں جب وہ آ کر بربریت اور ظلم عوام الناس پر کریں گے تو جب وہ غرور و تکبر کریں گے اور پھر اس کے بعد ہلاک ہوں گے، ان کی گردنوں میں کیڑا اللہ پیدا کرے گا تو وہ ہلاک ہوں گے، تو پوری زمین ان کی لاشوں سے اور ان کی بدبو سے بھر جائے گی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب مقام طور سے نیچے اتریں گے، زمین پر ہر جگہ پر لاشیں ہی لاشیں اور بدبو ہی بدبو ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ اتنی بارش برسائے گا کہ تمام بارش جو ہے ان کی لاشوں کو بہا کر لے جائے گی. بتایا بارش کے متعلق کہ نہیں؟ وہ کب ہوگی بارش؟ وہ قرب قیامت میں ہوگی. آیا کل کی جو بارش ہے کل کی ہونے والی اس کا جلدی پتہ چلنا ہے یا کچھ قیامت کے قریب ہونی ہے؟ وہ جو اتنی دور کی بارش ہے میرے آقا کو تو وہ بھی معلوم ہے، اللہ نے بتا دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا کہ پھر یاجوج کی ماجوج کی لاشیں ان کو وہ بارش کا پانی بہا کے لے جائے گا اور وہاں پھینکے گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، یہ حکم کرے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کی وجہ سے ساری زمین کو دھو دے گا اور زمین اس طرح ہو جائے گی جس طرح آئینہ، جس طرح شیشہ ہوتا ہے اس طرح. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش کا ذکر یعنی بتا دیا تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذاتی علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ وہ برساتا ہے بارش کو. لیکن کہاں اس آیت کے اندر جو ہے نہیں فرمایا کہ میں نے اس کا علم اپنے نبی کو نہیں دیا بلکہ اس کا علم اپنے حبیب کو دیا ہے. اس لیے تو حبیب نے آگے جناب والا کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بتایا ہے. اب اگر اس آیت کی آڑ میں کوئی کہے کہ نبی کو علم نہیں تو بخاری اور سنن ابی داؤد، مسلم اور ابن ماجہ اور ترمذی کی اس حدیث کو کہاں ڈالیں گے کہ جس کے متعلق حضور نے بتا دیا کہ بارش ہوگی اور اتنی شدت کے ساتھ ہوگی کہ تمام جو ہے وہ لاشیں باہر. اور پھر یہ سارا واقعہ علم غیب ہے کیونکہ یہ قیامت کے قریب ہونا ہے، حضور نے پہلے بتا دیا. علم غیب پر یہ دلالت کرتا ہے. اور پھر وہ صحابی جو حضرت بلال بن حارث جب حضور کے مزار پر گئے تو عمر فاروق کا زمانہ تھا، قید سالی تھی، وہ جا کر حضور کی بارگاہ میں قبر انور پر حاضر ہو کر دعا کرنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر بارش نہیں ہے اور زمانہ قید زدہ ہے تو آپ دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں بارش ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کے اندر تھے، وصال فرما چکے تھے. حضرت بلال بن حارث دعا مانگ رہے تھے باہر تو رات پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آئے اور فرمایا جاؤ جا کر عمر کو کہہ دو بارش ہوگی. وہ تو وصال کے بعد بھی جانتے ہیں کہ بارش ہوگی، وہ تو وصال کے بعد بھی خبر دے رہے ہیں کہ بارش ہوگی. اعرابی آیا، جمعہ مبارک کا دن تھا، کھڑا ہو گیا مجمع میں، یا رسول اللہ قحط ہے، جانور بھوکے مر گئے، انسان مر گئے، چارہ کوئی نہیں، دعا فرمائیے بارش ہو. حضور نہ جانتے ہوتے بارش کے متعلق تو کیوں ہاتھ اٹھاتے؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے بارش کے لیے دعا کی. اور راوی کہتا ہے ابھی رخ انور پر ہاتھ پھیرے تھے، جدا نہیں ہوئے تھے کہ یکا یک بارش شروع ہو گئی. اتنی برسی. ہفتے کا دن، وہ جمعے کا دن تھا، ہفتے کا دن گیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 7 دن تک بارش لگاتار، دن کو بھی بارش، رات کو بھی بارش. پھر وہ اعرابی آیا جمعہ مبارک کے دن، پھر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پانی کی وجہ سے رستے نظر نہیں آ رہے،
لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اب ہمارے مدینہ کے اوپر بارش نہ برسے، جہاں ضرورت ہے وہاں برسے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، انگلی کو گھمایا، اے اللہ اب مدینے پر نہ برسے، مدینے کے گرد و نواح میں برسے۔ تو جدھر انگلی اٹھتی گئی بارش پھٹتا گیا اور مدینہ کے اوپر سے ہٹ گیا اور گرد و نواح میں برسنے لگا۔ معلوم تھا یا نہیں تھا؟ اب ادھر برسے، ادھر برسے، ادھر برسے، ادھر برسے، ادھر نہ برسے۔ تو جدھر جدھر اشارہ ہوا ادھر ادھر برسا۔ اب اگر کوئی ملا کہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی برساتا ہے، تو یہ بات حق ہے کہ وہی برساتا ہے، لیکن علم مصطفیٰ کی اس بات میں نفی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا علم اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اور فرمایا ہے اے پیارے جس بات کا آپ کو علم نہیں تھا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کے رب نے آپ کو وہ سکھا دیا ہے، کیونکہ آپ کے رب کا آپ کے اوپر بڑا ہی فضل ہے۔ تو اس آیت کو لے کر کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتا کہاں برسے گا، کب برسے گا، کتنا برسے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، آؤ اگلے جز کی طرف۔ آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ ذات جانتی ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ وہ ذات جانتی ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ بتائیے اس آیت میں کہاں ہے کہ ہم نے یہ علم نبی کو نہیں دیا؟ یہ آیت ملا پیش کرتا ہے علم مصطفیٰ کی نفی میں اور کہتا ہے کہ صرف اللہ کو علم ہے کہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو پھر سن آگے قرآن کی آیت، پھر تجھے پتا چلے گا کہ ایک قرآن کی آیت کا اگر اس پر عقیدہ اس طرح ہوگا تو دوسری قرآن کی آیت جو اسبات میں ہے پھر تیرا عقیدہ اس پر کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے آفاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی آیتوں کو مانتے ہو آدھی کو نہیں مانتے، آدھی پر تمہارا ایمان ہے اور آدھی کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اس آیت میں کہیں نہیں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ جو ماؤں کو پیٹ کے اندر ہے۔ یہ ذاتی علم ہے اللہ کا، اللہ کو کسی نے نہیں عطا کیا۔ وہ جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، پر کہیں نہیں ہے کہ اس نے بتایا نہیں۔ سنیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ کو پتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ قرآن پاک کی یہ آیت کہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسحاق علیہ السلام تھے سائرہ کے پیٹ میں، اسحاق علیہ السلام سائرہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، اور فرشتوں نے آ کر کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو؟ قالوا لا تخف فبشروہ بغلام علیم، نہ ڈرو۔ فرشتوں نے آ کر کہا مت ڈرو، ان کے علم والے لڑکے کی تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو مت ڈر، خوف نہ کر، ان کے پیٹ میں جو لڑکا ہے اس لڑکے کی تمہیں بشارت سناتے گئے۔ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اللہ نے اسحاق علیہ السلام ماں کے پیٹ کے اندر ہے، فرشتوں کو علم دیا کہ نہیں دیا؟ نا علم فرشتوں کو دیا۔ اور قرآن کی آیت کے اوپر کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی ذات جانتی ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ اس نے دیا یا نہیں دیا؟ یہ فرشتوں کا عطائی علم، اگر تو اس کا منکر ہوگا قرآن کی اس آیت کو کس کھاتے میں ڈالے گا؟ لہذا وہاں ذاتی کی نفی ہے، یہاں عطائی مراد ہے۔ جب تک ذاتی اور عطائی میں فرق نہیں کریں گے قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، قرآن کی آیات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے وہاں ذاتی ہے کہ مجھے کسی نے نہیں عطا کیا پر میں اپنے نبیوں کو عطا کرنے لگا۔ اچھا پھر ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ جب معراج کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ وہ اپنی ماں کی پیٹ میں تھے، اپنی ماں کی پیٹ میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ندا کی۔ اس وقت وہ محراب کے اندر تھے۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ،
کہ آ کر فرشتوں نے بتا دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ اللہ نے تمہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کرنا ہے۔ وہ کب تھے، کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ تو اب اگر یہ پیش کرتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا کسی کو نہیں علم، تو پھر قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ان فرشتوں کو بتا دیا تھا۔ جو رب فرشتوں کو ماں کے پیٹ کے اندر کا علم، جناب یحییٰ علیہ السلام کا علم اور جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کا علم جو ذات فرشتوں کو بتا سکتی ہے، وہی ذات اپنے نبیوں کو بھی بتا سکتی ہے، اور پھر نبی الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو بھی بتا سکتی ہے۔ تو جب تک آپ آیات نفی اور اثبات دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حق یہی ہے، آیات نفی اور آیات جو ہے اثبات دونوں کو مانیں، اور جو ہے ان دونوں میں فرق جو ہے وہ یہ کریں کہ نفی بھی حق ہے، اثبات بھی حق ہے۔ نفی ہے علم ذاتی کی اور عطائی ہے اللہ کی عطا سے۔ علم ذاتی علم کسی کے پاس نہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ذاتی کسی کے پاس نہیں ہے، پر اللہ کی عطا سے تو نبیوں کو ہے۔ اس عطائی کا منکر قرآن پاک کی آیات کا منکر کافر ہے، اور احادیث سیاح کا منکر کافر ہے۔ تو آؤ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، حدیث بیان کرنے سے پہلے ملا کی اس منطق کا رگڑا، یہ جو ملا ایک طرف آیت پیش کرتا ہے ما فی الارحام، ما فی الارحام جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر، وَيَعْلَمُ اس کا علم اللہ کو ہے، اس ملا اور اس ملا کی پوری جماعت، ملا اور پوری ملا کی جماعت سے یہ سوال ہے کہ مادیت عروج پر ہے، سائنس عروج پر ہے، انگریز کی بنائی ہوئی مشین پر تیرا ایمان ہے؟ آئے دن اسپتال میں مارا پھرتا ہے اور پوچھتا پھرتا ہے، سوال کرتا پھرتا ہے کہ دیکھو جی ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، چیک کر کے دکھائے، ایکس رے کرواتا ہے، اور جو ہے وہ جدید قسم کے آلات مشینوں سے اپنا معائنہ، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنی جو ہے وہ تمام جو ہے وہ کنبے کا، خاندان کا معائنہ کرواتا پھرتا ہے۔ اس وقت تجھے یہ قرآن کی آیت وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ یہ بھول جاتی ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ پیٹ کے اندر کیا ہے، یہ علم تو فقط اللہ کی ذات کو ہے۔ اس وقت تجھے قرآن کی آیت کیوں نہیں یہ نظر آتی؟ اب آتی ہے جس وقت علم مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، علم غیب کا ذکر کیا جائے، تو پھر کہتا ہے جی یہ غیب کا علم ہے، یہ تو اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اس وقت تجھے یہ قرآن کی آیت ہے، اس وقت قرآن کی آیت نظر آتی ہے جب علم مصطفیٰ کا بیان ہو۔ حالات جدید مشینوں کے ساتھ تو معائنہ کرواتا ہے اور پوچھتا پھرتا ہے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، رسولی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ورم ہے، کیا ہے؟ اس وقت تجھے قرآن کی آیت نظر نہیں آتی۔ پتہ چلا اس دور کی سائنس نے تیرے عقیدے کا دوالیہ بلا دیا، رگڑا پڑا دیا کہ یہ جھوٹا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے اس دور میں اگر کوئی بندہ یہ آیت پیش کر کے علم مصطفیٰ کی نفی کرے، علم مصطفیٰ کی نفی کرے اور انگریز کی ایجاد کی ہوئی مشین اس کو مانے، تو کیا انگریز سوال کر سکتا ہے کہ پھر تو تیرے نبی کی فضیلت سے میری مشین اعلیٰ ہوئی کہ میری مشین کو پتہ ہے، تیرے نبی کو پتہ نہیں؟ اس وقت یہ کیا ترجمانی کرے گا قرآن و حدیث کی؟ یہ ملا کیا ترجمانی کرے گا قرآن و حدیث کی؟ وہ کہے گا تیرے نبی کو علم نہیں اور میری اس مشین کو علم ہے، تو کیا ترجمانی کرے گا؟ کیا اس کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس نے تو اس انگریز کی ایجاد کی مشین سے بھی اپنے نبی کی عظمت اور جو ہے وہ فضیلت کو گرانے کی کوشش کی اس قرآن کی آیت میں، کہ جی قرآن کی اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ ہی کو علم ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں، تمام حضرات کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو علم ہے کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیا ہے، لیکن کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا علم کسی کو دیا، نہیں، کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ آؤ بخاری کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچے ہیں جن کی تصدیق کی گئی، فرماتے ہیں حضور سچے، آپ کی حق کے ساتھ تصدیق کی گئی، انہوں نے ہمیں فرمایا، رسول اللہ نے ہمیں فرمایا کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی والدہ کے شکم میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، 40 دن تک نطفے کی صورت میں، اور پھر آگے فرمایا 40 دن ماں کے پیٹ میں بچہ نطفے کی صورت میں، پھر مرحلہ تبدیل ہوتا ہے، 40 دن وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں، پھر مرحلہ تبدیل ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں۔ کتنی مرتبہ فرمایا؟ 3 مرتبہ، کہ پہلے مادہ یعنی ماں کے پیٹ کے اندر شکم کے اندر تم میں سے ہر کوئی انسان اس کی جو ہے وہ پیدائش کے حالات رسول اللہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے 40 دن اس کا ذکر کہ نطفے کی صورت میں، پھر 40 دن فرمایا کہ ایک خون کی شکل میں، پھر 40 دن فرمایا کہ ایک گوشت کی صورت میں، پھر فرمایا ملکن باربع کلمات، پھر اللہ ایک فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو 4 کلمات کا علم دیتا ہے، 4 چیزوں کا علم دیتا ہے۔ فَيَكْتُبُ عَمَلُهُ، اللہ فرماتا ہے فرشتے کو اس بندے کے عمل کے متعلق جس کی میں پیدائش تخلیق کر رہا ہوں، جس کو میں ماں کے پیٹ کے اندر بنا رہا ہوں، تو اس کے 4 عمل جا کر لکھ لے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتہ آتا ہے وَعَجَلُهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، آ کر فرشتہ لکھتا کیا ہے؟ 4 عمل لکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ حکم دیا 4 چیزیں لکھ لے، اس بندے کا عمل لکھ کیا کرے گا، اس بندے کی موت لکھ کب مرے گا، اس بندے کا رزق لکھ کتنا ہوگا، اس بندے کے سعید ہونے کا اور شقی ہونے کا جو ہے وہ لکھ کہ یہ سعید ہوگا یعنی نیک بخت ہوگا، یا شقی یعنی بدبخت ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی یہ پیدا ہوا نہیں، ماں کے شکم کے اندر ہے، 40 کے بعد مرحلہ تبدیل ہوا، پھر 40 کے بعد مرحلہ تبدیل ہوا، پھر 40 کے بعد مرحلہ تبدیل ہوا، پھر اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس فرشتے کو بتا دیا ہے اس بندے کے متعلق لکھ لے کہ کیا کیا عمل کرے گا۔ جو عمل اللہ نے فرشتے کو بتائے، فرشتے نے لکھے، جتنا رزق اللہ نے اس کو دینا تھا اللہ نے فرشتے کو بتایا، فرشتے نے لکھ لیا، اور اس کو شقی ہونا یا اس کا سعید ہونا یہ اللہ نے بتایا، فرشتے نے لکھ لیا۔ حدیث ہے بخاری کے اندر، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہے، نبی پاک نے صحابہ کو بتا دیا، ابھی جو ہے صحابہ کو بتایا۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام علم ماں کے پیٹ کے اندر اس بچی اور بچے کے متعلق اللہ نے اپنے فرشتے کو دیا کہ نہیں؟ جب فرشتے کو علم ہے کیا عمل کرے گا، سعید ہے کہ بدبخت ہے، رزق کتنا ہے، جب فرشتے نے یہ سارا کچھ لکھا اللہ نے بتانے پر، تو اب کوئی قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کو علم ہے کسی اور کو نہیں۔ حدیث کا انکار کر دیا کہ نہیں کیا نا حدیث کا، اور حدیث بھی بخاری کے اندر، حدیث بھی بخاری کے اندر، جامع صحیح بخاری کتاب الانبیاء، اور جامع صحیح مسلم کتاب القدر، جامع صحیح ترمذی کتاب القدر، سنن ابی داؤد کتاب السنہ، سنن ابن ماجہ کتاب السنہ، یہ 5 جو حدیث کی کتابیں ہیں
اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو بیان کیا اور پھر فرمایا جب فرشتہ لکھ لیتا ہے تو فرمایا کوئی شخص عمل کرتا رہتا ہے، کوئی شخص عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت کے درمیان اور اس بندے کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، بندہ الٹے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے اچھے کرتا کرتا جنت کے قریب پہنچا تھا، جب ایک بلشت کا فاصلہ رہ گیا تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا، اب برے کام کر کے جہنم میں چلا گیا۔ پھر فرمایا کہ بندہ برے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم اور اس بندے کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے کہ بندہ آخری اچھے کام کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ ساری بات فرشتے کو علم دیا، اور وہ فرشتے کا یہ عمل کرنا ماں کے پیٹ کے اندر، اس کا علم صحابہ کو کس نے بتایا؟ اس کا علم کہ فرشتہ آتا ہے 40 دن ایسے ہوتا ہے، پھر 40 دن ایسے ہوتا ہے، پھر 40 دن ایسے ہوتا ہے، مرحلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، فرشتہ آتا ہے پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اللہ یہ چیزیں کا حکم دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں صحابہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان کی۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں فرشتہ کیا کر رہا ہے، اللہ حکم کیا دے رہا ہے، یہ جانتے ہیں فرشتہ کیا کر رہا ہے اور اللہ حکم کیا دے رہا ہے، اس لیے تو اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اور یہاں اس حدیث مصطفیٰ سے ایک نکتہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا؟ فرمایا 40 دن ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ، 40 دن پھر جو ہے خون کا لوتھڑا، پھر 40 دن، کتنے دن غور کرنا جو نکتہ دینا چاہتا ہوں، پھر 40 دن گوشت کا ٹکڑا، حتیٰ کہ مرحلہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہر مرحلے کے بعد نیا دور آتا رہتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر 40 دن ماں پھر حیض و نفاس میں 40 دن پیدا ہونے کے بعد ماں پھر حیض و نفاس میں 40 دن، پھر بچے کے مرحلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ عقل کی داڑھ 40 سال کے بعد، عقل کا مکمل ہونا 40 سال کے بعد، ملا تیرا چلا 40 دن، 40 ماہ، 40 دن، 4 مہینے، یہ 40واں کہاں سے نکل آیا؟ یہ 40واں بھی یہیں سے نکلا، آئی سمجھ کے نہیں؟ حضور فرما رہے ہیں 40 دن کے بعد مرحلے تبدیل ہوتے ہیں، 40 دن کے بعد، اب جب یہاں 40 دن تو مرنے کے بعد 40 دن کوئی نہیں، مرنے کے بعد 40 دن کا کوئی ذکر نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، پر اس نے اپنے نبیوں کو، فرشتوں کو عطا کر دیا ہے۔ اس نے اس آیت کی آڑ میں علم مصطفیٰ کی نفی کرتا ہے یہ ملا، اس آیت کی نفی میں علم مصطفیٰ کی نفی کرتا ہے یہ ملا، حالانکہ اس آیت میں علم مصطفیٰ کی نفی نہیں۔ پھر ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فواللہ، خدا کی قسم، لا تسألونی عن شیء، فرمایا کہ خدا کی قسم مجھ سے پوچھو، مجھ سے خدا کی قسم جس چیز کا لا تسألونی، جو چیز کا سوال کرو گے، جس چیز کے بارے میں پوچھو گے، جس کا تم سوال کرو گے، لا تسألونی عن شیء، فرمایا ساری چیزوں کے متعلق جس کے بارے میں بھی تم سوال کرو گے، الا اخبرتکم بہ، فرمایا میں تمہیں خبر دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقام ھذا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا سوال تم کرو، میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں جواب دوں گا، بھی سوال کرو میں تمہیں جواب دوں، اخبرتکم تمہیں خبر دوں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامنے، وہ کہنے لگے جب آج حضور موج میں آ گئے، حضور فرما رہے ہیں کہ پوچھو تو آج پوچھ ہی لوں، شک ہی نکال لو، یہ لوگ میرے باپ کے بارے میں، میرے نسل کے بارے میں کچھ باتیں کرتے، کھڑے ہو گئے تو عرض کرنے لگے میرا والد کون ہے یا رسول اللہ، میرے والد کون ہے؟ حضور نے فرمایا قال ابو کا حذیفہ، تمہارے والد حذیفہ ہیں، تمہارے والد
بتائیے ایمانداری سے، باپ کو بھی علم نہیں ہوتا، ماں کو علم ہوتا ہے کہ یہ نطفہ کس کا ہے، یہ نطفہ کس کا ہے۔ میرے آقا ان کی پیدائش تک پہنچ گئے اور بتا دیا کہ اے عبداللہ تو حذیفہ کا بیٹا ہے، اس میں رائی کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں تھے، میرے مصطفیٰ نے حقیقت بیان کی یا نہیں کی؟ اور آگے چلیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چاچی ہیں، ام فضل حضور کی چاچی، عباس حضور کے چاچا، عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ وہ فرماتی ہے مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انک حامل بغلام، وہ فرماتی میری والدہ کہ میں حضور کے پاس گئی، حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا تم حاملہ ہو۔ میرے آقا کے غلاموں، ملا یہ آیت پیش کرتا ہے قرآن کی اور تم یہ کہہ دیتے ہو جی وہ بھی قرآن سے پیش کرتے، وہ قرآن کا مطلب الٹا لیتے گئے، ان کا مقصد حضور کی شان کم کرنا ہوتی ہے، اس لیے وہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے گئے اور حدیثیں پیش کرتے ہیں، مطلب کچھ لیتے گئے۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ بھی قرآن پڑھتے گئے، وہ بھی حدیث پڑھتے گئے، تو بتائیے ابو ہریرہ کو بھی تو اس نے آیت الکرسی سکھائی تھی، حالانکہ وہ شیطان تھا، حالانکہ وہ شیطان تھا۔ حضور نے فرما دیا تھا ابو ہریرہ 3 دن تیرے ساتھ کلام کرنے والا اور تیسرے دن آیت الکرسی کے بارے میں بتانے والا، بات سچی کر گیا ہے لیکن ہے شیطان، بات سچی کر گیا ہے شیطان۔ تو لہٰذا یہ اس جو ہے وہ اس چکر میں، اس ہیر پھیر میں نہ ہو کہ جی وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں، جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں مقصد رسول اللہ کی شان میں کمی کرنا ہوتی ہے، یہ ان کا جو ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھنا ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن پڑھنے والے گمراہ، یہی قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ۔ پوچھنا میں چاہتا ہوں، قرآن سامنے رکھا ہو، بندہ غسل کیا ہوا ہو، کپڑے اچھے ہو، وضو کیا ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، رمضان مبارک کا مہینہ ہو، کعبہ سامنے ہو، قرآن پڑھے اور پھر اللہ فرمائے کہ یہ قرآن پڑھنے والا گمراہ ہے، وجہ کیا؟ اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں، حضور کی بغض ہے، نفرت ہے، کوڑ ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہدایت پر، یہ قرآن پڑھنے والا ہدایت پر۔ اللہ قرآن میں فرمایا وما ہم بمؤمنین، اے مومن نہیں، یہ مومن ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ کہتے کیا ہے؟ ہم ایمان لائے اللہ پر، ومن الناس من یقول آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور ہم قیامت پر بھی ایمان لائے۔ جب ایمان اللہ پر بھی لائے، قیامت پر ایمان لائے، تو آگے چاہیے تھا نا اللہ فرماتا یہ مومن ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں، مومن نہیں۔ اللہ پر بھی ایمان لا رہے ہیں، قیامت پر بھی ایمان لا رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے مومن، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے گمراہ، یہ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ، ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ، کچھ گمراہ۔ ہدایت یافتہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھا، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں سرشار ہو کر پڑھا، اور قرآن پاک کے راز و رموز اور حقائق سمجھے، اور جنہوں نے قرآن زبان سے پڑھا، دل میں جو ہے وہ بغض مصطفیٰ، ان کا قرآن پڑھنا کیا، ان کی نماز پڑھنا کیا، ان کا ذکر کرنا کیا، ان کا عبادت کرنا کیا، ان کا کوئی عبادت کرنا نہیں، کوئی ذکر کرنا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم حاملہ ہو اور جب یہ پیدا ہو جائے، جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ کیا انہوں نے بتایا تھا حضور کو؟ حضور کی چچی حضور کی بارگاہ میں ہے، حضور فرما رہے ہیں تم حاملہ ہو، اور اگلی بات جو تعجب انگیز ہے وہ کیا؟ آگے سے حضور کی چچی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حمل کہاں، میرا بچہ کہاں، میرا بچہ کہاں؟ کیونکہ اہل قریش نے قسمیں کھا رکھی ہے کہ ہم عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، ہم عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، تو میرا بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضور نے آگے سے ارشاد فرمایا کالا ہوا ما اخبار تو کہ جو ہم نے کہا بات وہی ہے، بات وہی ہے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہے اس کے بعد اللہ نے
مجھے یہ بیٹا دیا، اللہ نے مجھے یہ بیٹا دیا، میں نے اس بیٹے کو اٹھایا اور میں حضور کی بارگاہ میں لے گئی۔ حضور علیہ السلام نے کان میں اذان پڑھی، الٹے کان میں تکبیر کہی، اور حضور نے اپنا لعاب دان اس بچے کے منہ میں ڈالا اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ اِذْهَبِي، فرمایا اس کا نام عبداللہ رکھ دو، اس کا نام عبداللہ رکھ دو اور اسے لے لو۔ اب اسے حضور نے پکڑا ہوا، اب اسے لے لو۔ اور اگلا کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا بے ابی الخلفائی، یہ خلفاء کا باپ ہے، یہ خلفاء کا باپ ہے، اس کو لے لو۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں میں نے یہ حضور کو سے لے لیا اور اپنے گھر گئی، اپنے شوہر عباس کو کہا، میں نے کہا حضور نے فرمایا یہ بچہ خلفاء کا باپ ہے، خلفاء کا، ابھی تو یہ خود بچہ ہے، باپ بنا نہیں ہے، کتنی لمبی خبر دی، میں یہ خلفاء کا باپ ہے، اور پھر کتنی خبر دی کہ پہلے یہ بچہ پیٹ میں ہی نہیں تھا، حضور نے بتا دیا، اور پھر نام بھی رکھا۔ اور عبداللہ بن عباس وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کی، قرآن کی تفسیر ابن عباس، اور فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن کے اندر سے تلاش کر لوں گا۔ یہ علم تھا حضرت عبداللہ بن عباس کا، پہلی قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے، نبی کریم علم کے سمندر تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ خلفاء کے باپ کو، جا کر فرمایا فاخبرتو کہ عباس کو جا کر خبر دی تو وہ آ گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آ کر کہا کہ ایسے ام فضل نے یہ کہا، تو حضور نے فرمایا فقال هو اخبرتها، فقال هو اخبرتها هذا ابو الخلفاء، فرمایا کہ جو ہم نے کہا ہے ایسا ہی ہے، جو ہم نے کہا ہے ایسا ہی ہے، جو ہم نے خبر دی ایسا ہی ہے، یہ خلفاء کا باپ ہوگا۔ آگے فرمایا حتی یکون منہم الصفاق، حتی یکون منہم المہدی، اور کما کا رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں تک کہ ان سے صفاق بھی ہوگا اور اسی سے امام مہدی ہوگا، اسی سے امام مہدی پیدا ہوگا، اسی بچے سے امام مہدی بھی پیدا ہوگا۔ اور امام مہدی کے متعلق یہ بھی فرما دیا ان کی باپ کا نام کیا، ان کی ماں کا نام کیا ہے۔ میرے آقا نے امام مہدی کے ظہور کے متعلق بھی بیان کیا، جیسا کہ آپ نے پچھلے سنا۔ میرے آقا تو یہ جانتے ہیں اس بچے کے پیدا ہونے سے کہ ان کی نسل سے، اسی کے صلب سے جو ہے بنو عباس بھی ہوں گے، اسی کے صلب سے جو ہے وہ امام مہدی بھی پیدا ہوں گے۔ ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو حضور جانتے، یہ ماں کے پیٹ کے اندر حضور جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب پھر پڑھے نا، اب یہ آیت پڑھے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے جانتا ہے، بات حقیقت ہے اللہ ہی جانتا ہے، پر اس کو حضور کے علم مصطفیٰ کی نفی میں پیش کرتا ہے ملا، کہتا ہے اللہ جانتا ہے رسول اللہ، کہتا ہے اللہ جانتا ہے رسول اللہ نہیں جانتے، جبکہ آیت کے اندر یہ ثابت نہیں ہے۔ آیت کے اندر صرف اتنا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے وہ عطا سے رسول اللہ کی عطا سے رسول اللہ جانتے ہیں۔ سنو ایک اور، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق اپنی چچی کو بتا دیا، اور ایسا ہی ہوا جیسے فرمایا تھا۔ ایک اور بات سنیں، یہ بات سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ نے روایت کی، اور مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، متعدد مرتبہ آپ نے سنی ہوگی۔ مشکات کے اندر جو ہے یہ حدیث کتاب الفتن باب مناقب اہل بیت کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ مشکات، یہ جو میں حوالے دے رہا ہوں حدیثوں کے، یہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں، جتنی میں نے حوالے دیے مشکات یہ پڑھی ہوئی۔ حضرت ام فضل حضور کی چچی، وہ حضور کی خدمت میں آئی، یہ دوسرا واقعہ بیان کرنے لگا دلیل کے طور پر۔ حضور کی بارگاہ میں آئی، پریشان ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات کو نہایت ہی ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے، آج رات کو میں نے ایک عجیب ڈرامہ قسم کا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضرت والا کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوا اور میری گود میں آیا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور میری گود میں آیا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ والد فاطمہ تو انشاء اللہ غلامن یکون،
فی حجر کا فولدت فاطمۃ الحسین. فرمایا میری چچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا خواب ٹھیک ہے، تو نے اچھا دیکھا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے میری فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تیری گود میں دیا جائے گا. وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ پیدا ہوا نہیں، ماں کے شکم میں ہے یا ماں کے شکم سے پہلے کی بات ہے. تو حضور فرما رہے ہیں رہی تو خیرن، تیرا خواب صحیح ہے. تالے تو فاطمہ تو انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں غلامن یکون فی حجر کا، فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. کون پیدا ہوگا؟ لڑکی نہیں، فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. لڑکا پیٹ کے اندر ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اور لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ملا یہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اب اس حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں کہ ہے میری چچی، میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کی ولادت ہوگی اور وہ تیری گود میں دیا جائے گا. اور آگے حدیث کے الفاظ ہے، صحیح مشکات نے بھی اور سنن ابن ماجہ میں بھی اس حدیث کو، اور متعدد اور بھی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور آپ محرم کے مہینے میں سماعت کرتے گئے. پھر کیا ہوا؟ فولدت فاطمۃ الحسین، بچہ پیدا ہوا، نام حسین رکھا. بتایا کہ نہیں؟ اچھا شاید ایک اور بات کر سنتے ہیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، میرے آقا کی پیاری محبوبہ زوجہ، فرماتی ہے کہ میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا. یہ آپ نے متعدد مرتبہ سنا، لیکن میں یہ اس آیت کے تحت میں پیش کر رہا ہوں جس کا ملا انکار کرتا ہے اور بے غلط جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو اس کا علم اللہ کو، رسول اللہ کو نہیں ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محبوبہ زوجہ اور مومنوں کی ماں کی جو نہ مانے وہ کون ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے. فرماتی ہیں میرے والد حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت آیا، انہوں نے مجھے غابہ میں موجود ایک باغ دیا تھا، ہیبہ کیا تھا. مجھے باغ، میرے والد نے باغ ہیبہ کیا تھا جس کے اندر جو پیداوار تھی کھجوروں کی 20 وسق تھی، یعنی 1150 کلو گرام اس کی جو ہے وہ کھجوروں کی پیداوار تھی. یعنی اتنا جو ہے وہ بہت پیداوار دینے والا باغ تھا. وصال کے وقت فرمانے لگے عائشہ بیٹی اگر تو نے قبضہ کر لیا ہے اس پر جو میں نے تجھے ہیبہ کیا تھا باغ، اگر تو نے قبضہ کر لیا ہے تو پھر تو تیرا ہے، اگر تو نے قبضہ نہیں کیا تو اب تیرا نہیں، کیونکہ میرے وصال کا وقت ہے. یہ سب ورثاء کا ہے، سب بھائی بچوں کا ہے، سب بیٹیوں بیٹوں کا سب کا ہے، کیونکہ وصال کا. ایک تو بات یہ ثابت ہوئی کہ جو یہ کہتا ہے جی کل کی نہیں پتا کہ کہاں مرے گا، ابو بکر بتا رہے ہیں کہ آج میں وصال کرنے لگا ہوں، اپنے وصال کے مطابق بارے میں خبر دے رہی ہوں، بتا رہے ہیں اب تیرا نہیں، اب ورثاء کا ہے. بیٹی سن، تیرے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، قرآن کے مطابق اس کو تقسیم کر لینا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں ابا جی باغ تو پاویں اس سے زیادہ پیسوں کا ہوتا، اس سے زیادہ اس میں آمدن ہوتی، اس میں زیادہ پیداوار ہوتی، تب بھی میں اپنے پاس نہ رکھتی تھی، میں اس کو جو ہے وہ دے دیتی. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تیرے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. 2 بھائی تو ہیں پر میری تو بہن ایک ہے اسماء، میری بہن ایک ہے اسماء، دوسری بہن کون سی ہے؟ دوسری بہن کون سی ہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ذو بطن بنت خارجہ اراہا جاریۃ. فرمایا ابو بکر صدیق نے میری بیوی بنت خارجہ کے پیٹ میں جو ہے وہ بچی ہے. بتایا کہ نہیں ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ اور اس بات کو موطا امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد موطا امام محمد میں امام محمد بن حسن شیبانی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اسی حدیث کو امام مالک بن انس نے موطا امام مالک کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا.
اور یہ دونوں مستند اور معتبر امام ہیں جنہوں نے اس حدیث کو، اور یہ حدیث متعدد اور بھی جو ہے کتب کے اندر، اور اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے جو ہے وہ تاریخ الخلفاء کے اندر بھی بیان کیا۔ ابو بکر صدیق نے وصال ہونے سے پہلے اس بچی کے متعلق بتا دیا تھا جو ان کی زوجہ کے شکم میں تھی، اور پھر آپ کا وصال ہو گیا، بچی بعد میں پیدا ہوئی، اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ جیسے فرمایا تھا تو ابو بکر صدیق کو ماں کے پیٹ کے اندر ماں کے شکم کے اندر جو ہے ابو بکر کو علم ہے، تو ابو بکر کے آقا کو علم نہیں ہے؟ ابو بکر کو تو علم ہے۔ ابو بکر صدیق، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بچی حضرت ام کلثوم حضرت حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے پیدا ہوئی، اس لیے آپ نے فرمایا فقالا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو بطن بنت خارجہ اراہا حاجاریتن، فرمایا جو بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے وہ بچی ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی، آپ کا وصال ہو گیا، بعد میں بچی پیدا ہوئی، نام ام کلثوم رکھا۔ آخری بات، وقت زیادہ ہو چکا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماؤں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ ملا اس کے آڑ میں کہتا ہے دیکھو ہاں اللہ کو علم ہے، نبی کو علم نہیں، حالانکہ آیت کے اندر کوئی نہیں ہے کہ نبی کو علم نہیں ہے، آیت کے اندر کوئی نہیں ہے، بس کیونکہ آگے قوم بدھو ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں قرآن کی آیت، کہتے ہیں یار صحیح تو کہہ رہے ہیں، واقعی یار نبی کو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے علم، تو مجھے یہ بتاؤ اللہ کو کس چیز کا علم نہیں ہے؟ یعنی اس کا مطلب ان 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے، باقیوں کو نہیں۔ یہ خاص جو 5 غیب ہیں اس کا علم تو اللہ کو ذاتی ہے ہی ہے، کل کائنات کو وہ جانتا ہے، وہ رب، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ غیب کا مطلب ہے چھپی چیز، اللہ کی ذات سے کوئی شے چھپی، بندے سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کس سے؟ بندے سے۔ یہ غیب کا اطلاق بندے پر ہوتا ہے، اللہ نے اس چھپی چیز کا علم اپنے نبیوں کو عطا کیا، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہے ہی نہیں تھی، اس نے وہ چھپی ہوئی چیز کا علم اپنے نبیوں کو بتا دیا۔ تو یہ بات عرض کرنے کے بعد پھر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے تھے، یہ کل بدر ہوئی ہے نا، آج 18واں روزہ ہے، 17 رمضان مبارک کو بدر ہوئی، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، مدینہ طیبہ کی دھرتی پر صحابہ 313 روزے رکھے ہوئے، گرمی شدت کی، کافر 1000 تلواروں سے لیس، اسلحے سے لیس، کھانے پینے سے پیٹ بھرے ہوئے، وافر تعداد کی چیزیں بھی ساتھ ہیں اور ساز و سامان بھی ہے۔ بدر میں آگے مکے سے نکل کر جو ہے وہ کافر اور مسلمان مدینے سے نکلے حضور کی زیر صدارت، ہے بھی کل 313 جی، تلواریں بھی پوری کوئی نہیں، زریں بھی کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، روزے بھی ہیں، گرمی بھی شدت ہے۔ یہ کل ہوئی نا بدر کا میدان، تو یہ بدر کے حوالے سے یہ عرض کر دوں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں ایک بدو ملا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک حاکم میں جلد 13 صفحہ 245 پر اس حدیث کو نقل کیا، اور متعدد اور بھی کتابوں یہ حدیث ہے۔ بدو ملا تو صحابہ کرام نے اس بدو سے پوچھا کفار کے متعلق کہ ادھر کو قافلے کفار کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کی جاسوسی کرنے والے، ان کے متعلق پوچھا۔ اس بدو نے کہا مجھے نہیں پتا، بدو نے کہا مجھے نہیں پتا۔ صحابہ نے کہا اچھا تجھے نہیں پتا تو ایسے کر، رسول اللہ کو سلام کر، رسول اللہ کو سلام کر۔ اس نے کہا کیا تم میں رسول اللہ ہیں؟ بدو نے کہا کیا تمہارے اندر، تمہاری مجلس، تمہاری اس محفل کے اندر، تمہارے اس گروہ کے اندر رسول اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، تو لہذا سلام کر۔ اس بدو نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر اللہ کے رسول وہ اللہ کے رسول ہیں، اس بدو نے کہا اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ بات وہ میں ملا کو کہنا چاہتا ہوں، پڑھ قرآن کی آیت وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کو علم ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہے کیا ہے، پڑھ اور آگے چل۔ کتنی حدیثیں کا انکار کرے گا اس آیت کے ذریعے، کتنی آیتوں کا انکار، اس آیت کے ذریعے کتنی حدیثوں کا انکار، مطلب پھر بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ آیت کے اندر حضور کے علم کی نفی
نہیں ہے. آیت کے اندر حضور کے علم کی نفی نہیں ہے. آیت کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیا ہے, اور اس پر ہم سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جانتا ہے. ذاتی طور پر اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اس نے کہا, بدو نے, اگر تمہارے اندر رسول اللہ ہیں, اگر وہ رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو پھر بتائے میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. وہاں صحابہ کے اندر تھے ایک صحابی, ان کا نام تھا سلمہ بن سلامہ. حضرت سلمہ بن سلامہ چھوٹی عمر کے صحابی, چھوٹی عمر تھی, 9 عمر تھے, بچے تھے, 9 عمر تھے, بچے تھے. وہ کہنے لگے انا اخبرک, میں تجھے خبر دیتا ہوں, تو رسول اللہ سے نہ پوچھ. غور کر رہے ہیں, ملا کے شکنجے میں نہیں آنا, بچ کے رہنا, ایمان کو بچا کے رکھنا ہے. ورنہ اگر کہہ دیا نا کہ رسول اللہ جانتے نہیں ہے, واقعی کم چٹ ہو جائے گا. ذرا سی بھی تنقیص کر دی نا, اتنی ساری بھی تنقیص حضور کی کر دی, تو ساری زندگی سر سجدے میں رکھ, تیرا سجدہ قبول نہیں ہوگا. ساری زندگی حج اور مکے کے طواف کر, تیرا حج اور طواف قبول نہیں ہوگا. ایمانداری سے قرآن ہاتھ میں رکھ کے اسی سے کہہ دے, اسی ملا سے کہہ دے, نماز پڑھ کے اس کو کہہ دے کہ یہ جو نماز تو نے پڑھی ہے, اس کے پڑھنے کے بعد رسول اللہ کے غیب کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے بتا. اور اگر وہ نفی کرے تو اس کی نماز کس چیز کی, اس کی نماز کس چیز کی, کہ اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا, نبی کے فرمان کا انکار کر دیا, اور پھر اوپر سے ایسی حدیثیں جو علم غیب ذاتی پر ہیں ان کو پیش کر کے ان میں تعویلات کر کے خود بھی گمراہ, لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. صحابی نے کیا کہا, حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ, 9 عمر, چھوٹی عمر کے, بڑی عمر کے صحابہ کے علم کا عالم کیا ہوگا, یہ تو چھوٹی عمر کے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, بدو نے سوال کیا تھا, میری اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے, بتائیے پیٹ کے اندر کی بات. ملا کہہ رہا ہے یعلم ما فی الارحام, اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں, اللہ کے ولی بھی جانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں, اللہ کے ولی بھی جانتے ہیں. اچھا, حضرت سلمہ بن سلامہ کہنے لگے 9 عمر, سوال کیا تھا, میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے, سوال بدو نے کیا تھا, بتائیے اگر یہ رسول اللہ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, تو یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. پتہ چلا کہ بدو کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اگر رسول ہوئے تو بتا دیں گے, نبی ہوئے تو غیب کی خبر رکھتے ہیں, بتا دیں گے, نبی نہیں ہے تو پھر نہیں بتائیں گے. یہ تو اس کا بھی عقیدہ ہے. تو آگے سے صحابی نے کیا کہا, انا اخبرک, میں تجھے خبر دیتا ہوں, نزوت علیہ فدی بطنہا ثقلۃ منک, فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے, سن, تو نے اس کے ساتھ وطی کی اور تیری گندگی اس کے پیٹ کے اندر ہے. صحابی نے کیا کہا, تو نے اس کے ساتھ مباشرت کی اونٹنی کے ساتھ, تیرا نطفہ گندا اس کے پیٹ کے اندر ہے. ملا کہتا ہے کہ نبی کو پتا نہیں ہے. یہ چھوٹے سے صحابی, 9 عمر بچے صحابی, ان کی نگاہ فراست ہے کہ وہ عمل اس نے کہاں کیا ہوگا اور آیا کہاں, رسول اللہ کی بارگاہ میں کہاں کر کے آیا تھا اس کے ساتھ. اس کا عمل صحابی کی نگاہ سے نہیں چھپا, تو بتائیے رسول اللہ کی نگاہ سے چھپ گیا ہوگا. صحابی بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ جو صحابی وہ تو غلام ہے نبی کے, یہ محبوب ہے اللہ کے. تو جب 9 عمر صحابی, چھوٹا صحابی, اس کی نگاہ سے اس کا عمل نہیں چھپ سکا, اور جو اس اونٹنی کے پیٹ کے اندر ہے وہ پوشیدہ نہیں ہو سکا, تو امام الانبیاء کی نگاہ سے کیسے پوشیدہ ہوگا؟ جب انہوں نے یہ کہا تو رسول اللہ نے فرمایا, اے سلمہ, تو نے تو اس کی پردہ دری کر دی ہے, تو نے اس کی پردہ دری, یعنی اس کے عیب سے پردہ اٹھا دیا ہے. پھر حضور نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور آگے چل پڑے. جب میرے آقا کے غلاموں کو علم ہے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا. اب یہ ساری احادیث میں نے مختصر پڑھی ہیں, اور اس پر بے شمار اولیاء اللہ کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے بتایا اس کو بیٹا ہوگا, اس کو بیٹی ہوگی, اس کو 2 ہوں گے, اس کو 3 ہوں گے, اس کو اتنے ہوں گے.
بتایا متعدد کتب کے اندر فرشتے بڑی ہوئی ہیں، اولیاء اللہ نے جیسا بتایا ایسا ہوا۔ یہ ساری حدیثیں، سارے واقعات اور قرآن پاک کی یہ آیات کہ فرشتوں نے بتا دیا کہ یحییٰ ہوں گے، فرشتوں نے بتا دیا اسحاق ہوں گے، یہ ساری آیات اور حدیث ایک طرف رکھ کے اب ملا کو کہیں کہ بتا ان ساری حدیثوں کا انکار کر کے اب پڑھے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کو علم ہے کسی اور کو، اب تیری سوئی اڑے یہاں، اب تجھے پتا چلے گا تیرا ایمان کہاں جائے گا، کیونکہ تو نے اس ایک آیت جس میں مقصود بھی تیرا حل نہیں تھا، جس میں تیرا مقصد بھی نہیں تھا، جس میں تیرے مقصد کی عقیدے کی بات بھی نہیں تھی، ایک اس آیت کو جو ہے آڑ بنا کر تو نے قرآن کی کتنی آیات کا انکار کر دیا اور بے شمار احادیث سیاح کا انکار کر دیا اور بے شمار صحابہ اکرام کے اقوال کا انکار کر دیا۔ بتائیے ایمان والا رہ گیا؟ ایمان والا رہ گیا؟ قرآن کا تو ایک جملے کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اچھے جا اتنی حدیثوں کا اور اتنی قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا، پھر وہ کیسے امام ہوگا بھائی؟ پھر وہ کیسے ہمارا دوست ہوگا؟ پھر وہ ہمارا کیسے جو ہے وہ جگری یار ہوگا؟ پھر وہ ہمارا کیسے جناب اللہ کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا ہوگا؟ اور ہم جناب والا پھر بھی ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے گئے، تن من دن قربان کرتے ہیں ان کے ساتھ، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں ان کے ساتھ، نمازیں پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، نہیں جی وہ بھی قرآن پڑھتے گئے۔ سمجھ آ گئی قرآن کی آڑ میں وہ کیا کرتے گئے؟ قرآن کی آڑ میں، قرآن کی آڑ میں جو ہے وہ جو انگریزوں کا دیا ہوا مشن ہے اس کو پورا کرتے گئے، ان کی یاری کو پالتے گئے، ان کے جو لیے ڈالر کھاتے گئے، یہ بس لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے اور اندر کفر ہی کفر ہے، گندگی ہی گندگی ہے۔ اگر یہ بتائیے اسلام کا لبادہ نہ اوڑے تو کیسے وہ کامیاب ہوں؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ لباس خضر میں ہزاروں ابلیس پھرتے گئے، دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر، جبہ بھی ہو، پگ بھی ہو، داڑھی بھی ہو، پورا ہولیا بنا کر پھر جناب والا کے اندر سے اسلام کو کھوکھلا کرنے کی اسلام کی جڑاں کاٹنے کی کوشش، اور لبادہ اوڑھ کر جو ہے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن جو صحیح مذہب ہے حقہ اس سے جو ہے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر کے اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے لیے بچ جائیں ان سے۔ لبادہ اوڑھا ہوا ہے، آپ سمجھتے قرآن پڑھا ہے، ہاتھ میں بخاری اٹھائی ہوئی ہے، ہاتھ میں بخاری پکڑی ہوئی ہے، صحیح کہتا ہوگا، حالانکہ بخاری کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، قرآن ہاتھ میں ہوگا یا قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا تو پھر ایک بندہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک عشق مصطفیٰ کی آیتیں ڈھونڈے اور دوسرا سارا دن لگا رہے کہاں سے جناب والا کہ کوئی نقص والی بات ہو، تھوڑی سی شان میں کمی ہوتا کہ یہ پیش کروں گا، دیکھو اس آیت میں حضور کی عظمت کم ہے، اس آیت میں دیکھو یہ ہمارے جیسے ہیں، اس آیت میں دیکھو جی ان کو علم نہیں تھا، کل کی بات نہیں تھی۔ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ایک جو ہے وہ سارا دن لگا ہوا ہے اس کے مصطفیٰ کی چھان بین کر رہا ہے، دوسرا سارا دن لگا ہوا ہے اور نقص تلاش کر رہا ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوڑا اندر سے حضور کے نقص تلاش کرتا پھرتا ہے اور میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ المر مع من احب، آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دوست محبت رکھتا ہے۔ کل اگر ایسے ہوا تو کل قیامت والے دن انہی کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے اور گھسیٹ کا جہنم میں ڈال۔ اپنے عقیدوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین وما علیہ۔